حدیث کہتے کسے ہیں؟ یہ بات لو، حدیث کیسے کہتے ہیں؟ حدیث گفتگو کو کہتے ہیں، حدیث بات کو کہتے ہیں، حدیث کلام کو کہتے ہیں، ڈسکشن کو حدیث کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام کو بھی حدیث کہا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین کلام جو ہے اللہ نے اتارا ہے، قرآن حدیث کا ہے۔ اور فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہاں بھی لفظ حدیث بولا، لیکن یہ لفظ حدیث مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور آپ کی گفتگو کے ساتھ۔ جیسے ہی لفظ حدیث بولا جاتا ہے تو ذہن کس طرف جاتا ہے؟ رسول اللہ کی طرف، یہ مشہور ہے۔ تو حدیث رسول اللہ کے فرمان کو، آپ کے فرمودات کو کہتے ہیں۔ حدیث کی اقسام یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، حدیث کی ڈیفینیشن جو محدثین نے بیان کی، جس میں حدیث کی اقسام بھی آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، چار چیزوں کا نام حدیث ہے۔ حدیث کی ڈیفینیشن بھی اس میں، حدیث کی چار اقسام بھی آ جائیں گے اس میں۔ چار چیزوں کا نام حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے اقوال حدیث، اور کتب حدیث بھری پڑی ہیں رسول اللہ کے اقوال زرعی سے۔ دوسری چیز، رسول اللہ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ نے جو کام کر کے دکھائے وہ بھی حدیث ہے، اور اس کے لیے دوسری ٹرم یوز کی جاتی ہے سنت کی۔ آپ کے اعمال اور افعال کے لیے سنت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے رسول اللہ کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تقریر اردو زبان کا لفظ نہیں ہے جو سپیچ یا خطاب کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں حدیث کے میدان میں تقریر اس کو بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ کی خاموشی اس کام کے جواز کی دلیل بن گئی، یہ تقریر ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، صحابہ کی طرف پلٹ کے منہ کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ نبی اسلام نے فرمایا الصلاتان معا، رکو بھائی، دو نمازیں اکٹھی پڑھنے لگے، فجر کی تو دو رکھتے ہیں فرض کی، آپ چار پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فجر کی دو پہلی سنتیں رہ گئی تھی، وہ میں اب پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی اسلام نے خاموشی اختیار کی، تو آپ کی خاموشی اس کام کے جواز کی دلیل بن گئی۔ تو یہ آپ کی خاموشی ساری تقریر ہے، اس کو تقریر بولتے ہیں حدیث کے میدان میں۔ چوتھی چیز ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاقی صفات ہیں، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنے کا انداز کیسا تھا، آپ کی مہمان نوازی کیسی تھی، جو اخلاقی صفات ہیں، اور جو آپ کی تخلیقی صفات ہیں، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کے سونے کا انداز کیسا تھا، یہ کیا ہے؟ آپ کی تخلیقی صفات، ان کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث چار چیزوں کا نام، خلاصہ آپ کے سامنے، آپ کے اقوال فرمودات، رسول اللہ کے افعال یعنی سنت، رسول اللہ کی تقاریر، اور رسول اللہ کی اخلاقی اور تخلیقی صفات، یہ چار چیزوں کا نام حدیث ہے۔ اور جتنی بھی آپ احادیث کی کتب اٹھا لیں، آپ کو یہ چاروں قسم کی احادیث ملیں گی۔